اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کی 4515 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے۔ جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بیماری ایسے ہی لا علاج نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ ابھی تک سائنسدان ان کے اوپر قابو نہیں پا سکے، تو پھر وہ اس کو لا علاج قرار دیتے ہیں جب بڑی ہی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک ہو جائے، نہیں ٹھیک ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت قسموں کے علاج جو ہیں وہ رکھے ہوئے، تو وہ پھر بیچ میں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے ٹھیک کرنے والی، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں مشکوٰۃ میں، ہر بیماری کی شفا ہے، یا اللہ کہتا ہے میں نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نازل نہ کی ہو۔ آگے بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈھونڈنا بھی تو ہے نا۔ بہت سارے قسموں کے طریقہ علاج بھی ہے نا۔ اب میڈیکل سائنس ہے تو وہ بس ایلوپیتھی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اسے نہیں غرض کہ حکیم صاحب کشتہ بناتے تھے تو وہ اس سے کیا کیا ہو جاتا تھا، کیا کیا چیزیں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ ان چیزوں پہ بھی ریسرچ ہونی چاہیے بیسیکلی۔ فرض کیا کسی نے کشتہ ہی بنایا ہوا تو اس کا کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، لیکن وہ جس لائن پہ جا رہے ہیں اپنی، بس وہ اسی پہ ہی بڑھتے جا رہے ہیں نا، ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پھر ہومیوپیتھی ہے، اس کی اپنی افادیت، حکمت کی اپنی افادیت، اور دنیا میں کتنے طریقہ علاج ہے۔ ایک دم بندہ صحیح کر دے نا تو یوں بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو یہ شیٹیکا کا لوگ کہیں دم کرتے ہیں، اب موروں کا آپ کیا سمجھتے ہیں خالی دم سے ٹھیک ہو جانا؟ اب دم کو ہم نے ہلکا لے لیا بہت، کہ دم شاید، بھائی اللہ کی اس میں طاقت شامل ہے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ صحیح چیز کر رہے ہوں، صحیح سمت میں۔ اب یہ نہیں کہ ہم جو بھی کر لیں تو اس سے بندہ ٹھیک ہو جائے، ایسے بھی نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام بھی تو ہے، اللہ نے اس نظام کو چلانا ہے، تو تبھی ڈاکٹر پیدا ہوئے جو مریضوں کا علاج کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ ہاں، پرہیز اس میں کوئی چینج کرنا ہے تو بتا دیں کوئی چیز۔ اگر اس میں آپ کا 2 دن چاول بوائل، 2 دن چکن سٹیم ہوا، 2 دن روٹی، 2 دن فروٹ، اگر کوئی چیز بدلنی ہے بدلی جا سکتی ہے، کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے نکالی جا سکتی ہے۔ سبزی فروٹ تو رکھیں نا باجی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 دن میں 2 دن ہے، وہ آپ کے لیے مناسب ہے، یعنی معدے کے لیے، انتڑیوں کے لیے، کیونکہ فروٹ کے علاوہ پھر فائبر کہاں سے لیں گے، پھر قبض ہو جائے گی۔ جو دل کرتا ہے، نہیں نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں، نہیں، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم روٹی بھی کھائیں، یعنی روٹی بھی کھائیں، سالن بھی کھائیں، پھر اوپر سے ہم فروٹ کھا لیتے ہیں، تو وہ کوئی سا بھی فروٹ کھائیں گے وہ شوگر بڑھائے گا۔ دیکھیں، یہ سب کیلریز کی گیم ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، یہ کیلریز کو ہم نے مینیج کرنا ہے کہ خواتین 1200 کیلری سے اوپر نہ جائیں، مرد 1600 سے اوپر نہ جائیں، تو شوگر کھائے گی، نہ موٹاپا ہوگا۔ ابھی دیکھیں نا، آپ کی ہم نے کیلریز تھوڑی سی کم کی ہیں تو آپ کا 4-5 کلو وزن کم ہو گیا، تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جائے گا، آپ کا پہلے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم 60 پہ اگر آ جاتے ہیں تو بالکل ہی وہ مناسب ہو جائے گا آپ کا وزن، ٹھیک ہے؟ اس میں نہ شوگر رہتی ہے، نہ بلڈ پریشر رہتا ہے، یہ سارے وزن کی گیمیں ہیں ساتھ موٹاپے کی بھی نا۔ تو جب موٹاپا کم ہوگا، اب آپ کی 1200 سے کم کیلریز ہیں تو ویٹ کم ہو رہا ہے نا۔ اگر آپ یہی کھانے 1200 سے اوپر چلے جائیں تو نہیں ویٹ کم ہوگا، بڑھنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی ہم نے کچھ بھی کھانا ہے، چاہے آپ برفیاں کھائیں لیکن ہو 1200 کیلریز کے اندر، تو برفی بھی کچھ نہیں کہتی آپ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم فرض کیا کہ ایک دن رکھ لیتے ہیں، 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے چاول رکھے ہیں، چلو جی ہم 2 دن چاول نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برفی کا شوق ہے، تو ہم 2 دن برفی کھائیں گے، تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کی کیلریز دیکھنی پڑیں گی۔ فرض کیا برفی کا ایک پیس ہوتا ہے نا، تو میرا خیال ہے 150 کیلریز تو اس میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کتنے پیس کھا لیں گے؟ 150، 8 پیس، یعنی کوئی 2 پیس صبح کھا لیے، کوئی 2 دوپہر کو، 2 شام کو، 6 پیس ہو گئے، 2 پیس ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ 1200 کی جگہ 900 کیلریز ہو جائیں گی، تو ویٹ پھر بھی کم ہو جائے گا۔ اب وہی برفی 8 پیس سے بڑھ کے آپ 16 پیس کھا لیں تو موٹاپے میں اضافہ کر دے گا۔ یا ہم نے پہلے پرہیزی کھانا کھایا ہوا ہے، اوپر سے ہم 3-4 ٹکڑے برفی کے کھانا، کوئی اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا،
یعنی ہم نے روٹی بھی کھائی ہوئی، سالن بھی کھایا ہوا، اوپر سے ہم برفیاں کھا لیتے ہیں، وہ ویٹ بڑھائے گی، وہ شوگر بھی بڑھائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے فرض کیا پہلے روٹی سالن کھایا ہوا ہے، اوپر سے ہم کوئی فروٹ فالتو کھا لیتے ہیں اتنا کہ وہ کیلریز ہماری اوور ہو جاتی ہیں، تو وہ فروٹ ہی آپ کے لیے وہ والے جان بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہر چیز آپ کی شوگر بڑھا بھی سکتی ہے، ہر چیز آپ کی شوگر کم کر سکتی ہے. اگر آپ 1200 کیلری سے نیچے مٹھائیاں کھاتے ہیں، کوئی سالن نہیں کھاتے، ہاں ہاں، یعنی کیلریز 1200 سے نہ چڑھیں، اس میں شوگر بھی کم رہے گی، موٹاپا بھی کم رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو اس طریقے سے ایسے مت سوچیں کہ اس چیز سے موٹاپا ہوتا ہے یا اس چیز سے شوگر بڑھتی ہے، وہ غلط ہے فارمولہ. ہاں یہ ضرور ہے کچھ چیزوں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ شوگر کو یوں بڑھا دیتے ہیں ایک دم، جیسے گندم ہے یا میٹھا ہے. یعنی جو چیزیں فوری ہضم ہوتی ہیں نا، وہ شوگر کو بھی ایسے راکٹ کی طرح بڑھاتی ہیں. اور جو چیزیں دیر سے ہضم ہوتی ہیں، جیسے ہمارا تیل ہے، یہ جلدی ہضم ہوتا ہے، کوکنگ آئل، یہ شوگر کو بھی یوں بڑھائے گا. لیکن جو دمبے کی چکی کی چربی ہے، وہ بڑی دیر سے ہضم ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں جا کے. وہ اگر آپ اس میں سالن بناتے ہیں نا، تو شوگر یوں دور کی بات ہے، یوں ہی رہے گی، آہستہ 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 بڑھے گی شوگر. گندم بڑھاتی ہے، جو نہیں بڑھاتی، جو بھی آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے، یعنی وہ آہستہ آہستہ ہضم ہوگی، اس کا گلوکوز آہستہ آہستہ بنے گا. ٹھیک ہے، یہ کچھ فارمولے اس طرح کے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھنے چاہیے ہر مریض کو. ان چیزوں کی سمجھ آ جائے نا، تو آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں، بندہ خود ہی نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، خود ہی اپنے سب کچھ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. ان چیزوں کو پڑھا کریں، تھوڑا تھوڑا، پتہ نہیں لگتا 6 مہینے میں آپ ایسے ٹرینڈ ہو جائیں گے کہ آپ کو ان چیزوں کا خود ہی، جو کو پڑھیں، گندم کو پڑھیں، گوشت کو پڑھیں کہ کیا واقعی گوشت آپ کے لیے کوئی نقصان دہ ہے یا بڑا گوشت ہے. بڑا گوشت تو ویٹ کم کر دیتا ہے بندے کا، اس میں وہ خصوصیات ہیں بڑے گوشت میں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ بقرہ گائے کے نام پہ لکھی. ٹھیک ہے، وہ آخر کوئی وجہ ہوگی کیا اللہ کو کوئی اور نام نہیں ملتا تھا گائے کے علاوہ؟ ٹھیک ہے، پھر اس میں وہ گائے کا واقعہ بھی ہے، وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ قربان کریں میری راہ میں. ہاں، تو وہ پوچھتے تھے بھائی گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، یعنی وہ جتیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی. تو بہرحال یہ سمجھنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں دی. تو ان چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا 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 کریں گے. یعنی آپ کو کم از کم باجی ہر انسان کو کھانے پینے کا ماسٹر ہونا چاہیے. یعنی اس کو یہ پتہ ہو کہ میں نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کون سی خوراک میرے لیے کتنی بہتر ہے، چاہے وہ شوگر کے لحاظ سے ہو، چاہے بی پی کے لحاظ سے، چاہے موٹاپے. ایک کھانے کے آپ روز گوگل پہ 2 لفظ پڑھیں، آج گھر جا کے سیب کو پڑھ لیں، سمپل کہ سیب میں کتنی کیلریز ہیں جی، میں وہ آپ کو بتا دے گا سیب میں اتنی کیلریز ہیں، اتنا فائبر ہوتا ہے، اتنی پروٹین ہے جی، اتنا آئرن ہوتا ہے، یہ چیزیں اس میں ایک چیز پڑھیں گی نا تو وہ آپ کو یاد رہیں گی. ہاں، اگلے دن ایک اور پڑھ لیں، ایک ایک چیز، بس اس کو دہراتے رہیں بندہ دن رات. ایک چیز کو 4 لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دہراتے رہیں. آپ سوچیں نا 6 مہینے میں کتنی چیزیں پڑھی جائیں گی. اللہ کے بندو 30 دن ہوتے ہیں ایک مہینے میں، ٹھیک ہے، 90 180 چیزیں، اور آپ نے کتنی چیزیں کھانی؟ 180 چیزیں آپ کھا نہیں سکتے، یعنی ان کی باری پتہ نہیں کب آئے گی. ٹھیک ہے، ایک روٹی کو پڑھیں، گندم، باجرہ، جو، چنے، ماش کی دال، مونگ کی دال، سبزیاں اتنی ہیں، سارے مل ملا کے بھی 50 سے اوپر نہیں جائیں گی. یعنی مہینے 1.5 مہینے میں بندہ اس پہ کمانڈ حاصل کر سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ دے کے کبھی کریں تو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کو ڈاکٹر سے، دوائی سے، بیماری سے دور کریں گی. جب آپ کو معلومات حاصل ہوں گی، معلومات حاصل ہوتی ہیں نا، تو بندہ بہت ساری الجھنوں سے بچ جاتا ہے. اگر آپ لوگ یہ چیزیں سیکھ لیں نا باجی، 90% ڈاکٹر جو ہے نا وہ اپنی دکانیں بند کر کے نا، تو کوئی گارمنٹس کا کام کر رہا ہوگا، کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہوگا، یہ چھوڑ دیں گے. یہاں اتنی آپ دیکھتے ہوں گے، آپ بھی تو آخر پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں نا، اتنی یہاں پہ کریانے کی دکانیں نہیں جتنے کلینکس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آٹے اور سبزی کی طرح ہم لوگ جو ہے نا وہ دوائیاں ان سے زیادہ کھا رہے ہیں، جبکہ دوائی کی گنجائش ہی نہیں ہے زندگی میں. کوئی پرابلم ہوتا ہے بندہ اس ٹائم شروع کرتا ہے. ہاں، احتیاط کریں، کوئی پرابلم ہوتا ہے نہیں. یہاں عام روٹین میں بھجن 90 سال، 85 سال، 80 سال کے عام لوگ آتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے، آئیں گے جی گوڈے میں درد ہو گیا جی،
کلائی میں درد ہو گیا، بس یہ نہ شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کولیسٹرول، نہ یورک ایسڈ، نہ کوئی ان کا فیٹی لیور ہوتا ہے کہ ہم کہ جی جگر خراب ہو رہا ہے یا گردے خراب ہو رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ میں روٹین میں ایسے مریض دیکھتا ہوں 80 90 اور بیماری بھی کوئی نہیں جی، جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے نا۔ تو ایک دن ایک بندے سے میں نے پوچھا، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں دن میں ایک دفعہ کھاتا ہوں، 82.5 سال ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں جی میں دن میں ایک دفعہ کھاتا ہوں شروع سے، اور باقی ٹائم میں بس کبھی فروٹ کھا لیا، کبھی چائے پی لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری صحت کا یہی راز ہے کہ میں کھانا کم کھاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بالکل صحیح راز ہے آپ کی صحت کا، ایسے ہی ہے کہ کھانا جو کم کھائیں گے تو وہ صحت بالکل سمارٹ، اور یہ ان کو دیکھ لینا جی۔ آپ کی عمر کتنی ہے جی؟ جی میری ہے 66 ہے نا، تو کوئی بیماری تو نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، نہ شوگر ہے نہ بلڈ پریشر ہے۔ بیماریاں یہی ہوتی ہیں، شوگر بلڈ پریشر، باقی جوڑ شوڑ یہ یا مورے کسی کے، وہ اتنی بڑی بیماریاں نہیں، کیونکہ جان لیوا نہیں ہیں۔ بڑی بیماریاں کینسر ہوتا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر، اس طرح کی چیزیں جو جان لیوا ہوں، تو بس اپنے آپ کو صحیح رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔